اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، میں ہوں ارشد قریشی اور ہم سماج ریڈیو کی جانب سے حاضر خدمت ہوں، اور آج کے پروگرام آج کی بولتی تحریر میں ایک بہت خوبصورت کالم رضا علی عابدی صاحب کا جو گزشتہ جمعے کے روز جنگ اخبار میں شائع ہوا۔ سامعین، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایسے واقعات ہوتے ہیں، بچپن کی یادیں ہوتی ہیں کہ جی کرتا ہے کہ اسے لکھیں، کسی کو کہیں، ان کو کسی سے بیٹھ کر شیئر کریں۔ پھر جب اس طرح کی کوئی تحریر سامنے آ جاتی ہے تو جی خوش ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرے دل کی آواز کسی نے قلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی۔ اسے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے جب وہ پڑھتا ہے اور اس کی بچپن کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی بہت حیران ہوتا ہے کہ یہ تو اس طرح لکھا گیا ہے جیسا میرے گاؤں میں ہوتا تھا، جیسا میرے بچپن میں ہوتا تھا، جیسا میرا شہر میں ہوتا تھا، اور بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اسے وہ سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے۔ رضا علی عابدی صاحب، ان کا خاصہ رہا ہے کہ یہ بہت اچھی، بہت نفیس نہ صرف اردو میں لکھتے ہیں بلکہ ان واقعات کو ہم سب کے گوش گزار کرتے ہیں جو قصہ پارینہ ہو چکے۔ کچھ ماضی کی خوبصورت یادیں، خوبصورت روایتیں، خوبصورت رسم و رواج، یہ جدید دور اسے نگل گیا، کچھ کی ہم خود حفاظت نہ کر سکے، ہم نے حالات کے، وقت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اور وہ نہ جانے بہہ کے کہاں چلے گئے۔ اکثر رضا علی عابدی صاحب جب ایسے واقعات درج کرتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بہت خوبصورت، بہت اچھی سر یادیں آپ نے شیئر کی، نہ جانے وہ دن کہاں گئے۔ تو ہمیشہ رضا علی عابدی صاحب کہتے ہیں کہ میاں غنیمت ہے کہ اب بھی ان واقعات کو یاد کرنے والے تو کچھ لوگ باقی ہیں۔ اللہ سلامت رکھے انہیں۔ ان کا آج کا جو کالم ہے، جو اس پروگرام کی میں زینت بنا رہا ہوں، وہ بھی جیسا کہ میں نے ابتدائیہ گفتگو میں کہا کہ جمعے کے روز روزنامہ جنگ میں شائع ہوا، اور اس کا عنوان ہے تب دیکھ بہاریں جاڑے کی۔ بہت خوبصورت، آئیے اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ لکھتے ہیں، کیسے زمانے تھے جب ہر موسم اپنے ساتھ اپنی لطافتیں بھی لایا کرتا تھا۔ برسات کے اپنے لطف، گرمیوں کے اپنے ناز و نخرے، اور جاڑوں میں پکتے گڑ کی سوندھی سوندھی مہک، سب جیسے خواب ہو گئے۔ اب یقین نہیں آتا کہ ایسے دن بھی آئے تھے کبھی۔ کل ایک تصویر دیکھی جو پنجاب میں نیلی بار کے علاقے کے کسی گاؤں کی تھی۔ 3 بڑے بڑے کڑھاؤ چڑھے ہوئے تھے جن میں گڑ پک رہا تھا۔ ان کے نیچے بھڑکتی زور کی آگ میں اسی گنے کا پھوک جھونکا جا رہا تھا۔ کڑھاؤ سے بھاپ کے بادل اڑ رہے تھے، اور ایک بزرگ گڑ کے ڈھیلے بنا رہے تھے، اور ایک بڑی بھی
تازہ گڑ کو چھان رہی تھی۔ پس منظر میں اس گنے کے پھوک کے انبار لگے تھے، جن کو نچوڑ کر رس کا ایک ایک قطرہ نکال لیا گیا تھا۔ تصویر میں ایک چیز ایسی بھی تھی جو نظر نہیں آ رہی تھی لیکن محسوس ہو رہی تھی، اور وہ تھی پکتے ہوئے گڑ کی دیوانہ کر دینے والی خوشبو۔ اس ایک تصویر نے ذہن میں یادوں کے ایسے ایسے دریچے کھول دیے جنہیں گزرتا وقت کبھی کبھیڑ چکا تھا۔ سب سے پہلے دور پہاڑوں پر گری ہوئی برف جاڑوں کے آنے کی منادی کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بچوں اور بڑوں کے گرم کپڑوں کو دھوپ دینے کی کارروائی شروع ہو جاتی تھی۔ کھلے آنگن میں یہ کپڑے چارپائیوں پر پھیلا دیے جاتے تھے اور یقین دلایا جاتا تھا کہ فنائل کی گولیوں کی بو نکل جائے گی۔ کچھ نئی بنڈیاں سی جاتی تھیں، کچھ پرانے کنٹوپ کھول کر پھیلائے جاتے تھے۔ بچے بڑے ہو رہے تھے اور اسی مناسبت سے کپڑے چھوٹے ہو رہے تھے۔ ان پر روٹھا راٹھی حیرت کی بات نہ تھی۔ مجھے اپنے پرانے کوٹ سے نفرت تھی، کیونکہ ایک تو وہ چھوٹا ہو چکا تھا، دوسرے لڑکپن میں اس کی آستین میں جو بہتی ہوئی ناک پونچھی گئی تھی اس کے آثار موجود تھے۔ جاڑے آتے ہی باجیاں گھر میں کئی طرح کے حلوے بناتی تھیں۔ حلوہ سوہن جوزی، حلوہ سوہن پپڑی، انڈے کی سفیدی اور زردی کے حلوے، اور سب سے لذیذ چنے کی دال کا حلوہ۔ اس کے لیے گیہوں کے دانے ایک رات پہلے بھگو دیے جاتے تھے۔ اگلے دن ان میں اکھوے پھوٹ جاتے تو انہیں سکھا کر ان کو پیسا جاتا تھا۔ اس وقت ہم نے لفظ نشاستہ سنا تھا، اسی سے وہ جوزی حلوہ بنتا تھا جس کی جوزیں کاٹی جاتی تھیں۔ اب رہ گیا جاڑوں کا کھانا، اس کی بات ہی اور تھی۔ صبح کا ناشتہ سارے بچے چولہے کے گرد بیٹھ کر کرتے تھے۔ بیٹھنے کے لیے لکڑی کے پٹرے ہوتے تھے۔ سویرے کی سردی میں کچھ کھانے پینے کے لیے چولہے کے گرد ہی سب سے زیادہ آرام تھا۔ دوپہر کے کھانے کا لطف جاڑوں ہی میں ہے۔ انگنائی میں الگنی پر چادر ڈال دی جاتی تھی جس کے سائے میں جاڑوں کی دھوپ کی تمازت ذرا کم ہو جاتی تھی۔ سارا گھرانہ وہیں بیٹھ کر کھانے کا انتظار کرتا تھا۔ تب پلیٹوں میں بھاپ اڑاتا، کبھی مٹر کا پلاؤ آتا، کبھی طاہری، کبھی ارد کی کھچڑی، اور اس کے ساتھ شلجم کا اچار، وہ بھی پانی میں پڑا ہوا مرچوں والا۔ جس روز رات بھر پکنے والی شب دیگ کھلنے کا دن ہوتا تھا وہ تو جشن کا سماں ہوتا تھا۔ اس کے لیے قریبی تنور سے لگ کر خمیری روٹیاں آتیں اور بے حد ملائم بوٹیوں اور تقریباً گھلے ہوئے شلجم کو کس چاؤ سے کھایا جاتا تھا۔ ہاں، وہ بھی یاد رہے گا۔ کبھی کبھی پھلکے بھی ڈالے جاتے۔ اس روز کھانے کے بعد مٹھاس کے نام پر تازہ گڑ اور گاؤں سے آیا ہوا دیسی گھی اس شان سے کھایا جاتا تھا کہ نیلاہٹ کے لیے دانے دار گھی کے اوپر گڑ چاقو سے کھرچ کھرچ کر چھڑکا جاتا اور توے سے اترے ہوئے گرم پھلکے کے ساتھ کھایا جاتا۔ کبھی گاؤں سے رساول آ جاتا، گنے کے رس میں پکے ہوئے چاول کی ایک قسم کی کھیر، اس میں کشمش اور کترا ہوا ناریل پڑا ہوتا تھا۔ رساول خاص طور پر مٹی کی ہانڈی میں پکایا جاتا تھا جس کے منہ پر کپڑا باندھ کر اسے رات بھر کھلے آسمان کے نیچے اوس میں رکھا جاتا تھا۔ اس کا ذائقہ آج تک ذہن کے کسی گوشے میں دبکا بیٹھا ہے۔ سپہر 4 بجے چائے کا وقت ہوتا تھا
اس وقت کی چائے کہیں وسط ایشیا سے آئے ہوئے سماوار میں پانی پکا کر بنائی جاتی تھی اور بلوریں شیشے کے فنجان میں پی جاتی تھیں، جس کے بارے میں سنا تھا کہ ملک شام سے آئے تھے۔ پھر صبح صبح اسکول کی طرف دوڑ لگتی، راہ میں سینکڑوں لوگ سائیکلوں پر بیٹھے کام پر جا رہے ہوتے، ان کے بدن پر موٹا لباس، گلے میں دبیز مفلر اور ہاتھوں میں اونی دستانے، مگر جو چیز بچے حیرت سے دیکھا کرتے تھے وہ ان سب کی سانسوں کے ساتھ نکلنے والی بھاپ ہوتی تھی۔ صبح کی ٹھنڈ میں ان کی حالت پر ترس آتا تھا۔ بچے پیدل لپک رہے ہوتے تھے، انہیں اتنی سردی نہیں لگتی تھی۔ واپسی پر وہ چنے کے کھیتوں سے پورے پورے پودے اکھاڑ لاتے تھے جن پر سبز چنے لگے ہوتے تھے، جن کو ہولے کہا جاتا ہے۔ چنے کے ان پودوں کو آنچ پر لٹکایا جاتا تھا اور وہ کچے چنے بھن جاتے تھے اور مزے کے بھی ہو جاتے تھے۔ یہ ضرور ہے کہ آنچ پر بھنے ہوئے سب چنے کھانے سے منہ پر راکھ لگ جاتی تھی، اور اماں کہا کرتی تھیں کہ تھیکا آ گئے سنا ہوا منہ لے کر، وہ ٹھنڈے ٹھنڈے لحافوں میں گھس کر سکڑ جانے، اور اس کے لیے منہ اندر کر کے گرم گرم سانسوں سے بستر گرم کرنے کی کوشش کرتے کرتے سر تکیا میں دھنس جاتا تھا۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے، ایسے ہی شب و روز کے لیے نذیر اکبر آبادی نے کہا تھا، جب سب ارمان نکلتا ہو تب دیکھ بہاریں جاڑے کی۔ سامعین گرامی، آپ نے بہت خوبصورت یہ تحریر سنی۔ یقیناً جو پرانے لوگوں نے سنی ہوگی تو بچپن میں لڑکپن کا وہ تمام ماضی ان کے ذہن میں گردش کرنے لگا ہوگا۔ سوچتا ہوں جو آج کل شتر بے مہار دوڑ لگی ہوئی ہے ڈراموں کی، اگر ان پر کوئی ڈرامہ بنایا جائے، کوئی فلم بنائی جائے، تاکہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ لگے کہ کیا دن تھے، کیا کیا ہم نے کھو دیا، اور کیا کیا کھونے کے لیے تیار بیٹھے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ارشد قریشی اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔